بیٹی کی تعلیم بے پناہ ضروری ہے، عورت کی تعلیم نسواں بے پناہ ضروری ہے۔ کسی مفکر نے کہا تھا کہ مرد نے پڑھا، فرد نے پڑھا، عورت نے پڑھا، پورے معاشرے نے پڑھا، کیونکہ ماں پڑھی لکھی ہوگی تو اس کے علم کا اثر اس کی اولاد پر ہوگا۔ لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم یا اسلام جو تعلیم چاہتا ہے اس کا نظام تعلیم یہ ہے کہ بیٹیاں یا قوم کی بچیاں جو تعلیم حاصل کرے وہ پردے کی پابندی کے ساتھ حاصل کرے۔ اور یہ جو مخلوط تعلیم ہے نا، ابھی جس کا شکوہ آپ لوگ کر رہے ہیں اس وقت، اور پورا مالیگاؤں اس وقت، بلکہ کہہ دوں کہ مالیگاؤں والوں کا، گنبد و مینار کے شہر والوں کا سر شرم سے اس وقت نیچے ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر فحاشی مالیگاؤں کے لڑکے اور لڑکیوں کی دیکھ کر ایس ایس سی اور ایچ ایس سی کے طلبہ اور طالبات ایگزام کے لیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ ہوٹلوں میں اور کلبوں میں جو ان کی تصویریں وائرل ہو رہی ہے، سب کی گردن خم ہو گئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب سے مالیگاؤں بسا ہے آج تک کے جتنی شرمندگی ہمیں اس معاملے میں نہیں ہوئی، آج پہلی مرتبہ اتنی شرمندگی ہمیں ہوئی ہے گنبد و مینار کے شہر میں، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم مخلوط ہے، یعنی کہ ایک ساتھ جو تعلیم کا نظام ہے، یقیناً اس کے نقصانات اتنے بھیانک ہے کہ اگر ہم ان گناہوں پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پر توجہ دینا ہوگا کہ یہ مخلوط تعلیم کو ختم کر کے لڑکیوں کی تعلیم، جو بالغ لڑکیاں ان کی تعلیم الگ ہونا چاہیے اور لڑکوں کی تعلیم الگ ہونا چاہیے۔ اسلام کا قانون تو یہاں تک ہے کہ اگر بیٹی بالغ ہو جائے تو باپ بھی اس کو نہیں چھو سکتا، بھائی بھی اس کو نہیں چھو سکتا۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ 18 سال کی، 20 سال کی بیٹیاں ایک سال جو ہے وہ کالج کی طرف سے ٹور میں جا رہی ہے، کوئی محرم نہیں، کوئی روک نہیں، کوئی ٹوک نہیں، تو یہ گندگی تو سامنے آئے گی جس کو آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ بیٹی کو بہت پڑھانا چاہیے، بہت پڑھانا چاہیے، لیکن اسلامی قوانین کو سامنے رکھ کر۔ جب بھی اسلامی قانون کو آپ پیٹ کے پیچھے ڈالو گے تو ہمیشہ رو گے اور صرف رو گے۔ والدین اور سرپرستوں سے گزارش ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کریں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزوں میں تاخیر مت کرو۔ نمبر 1، جب تمہارے بیٹا بیٹی جوان ہو جائیں تو ان کی شادی کرنے میں تاخیر مت کرو۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ بیٹا بیٹی بالغ ہو جائیں تو شادی کرنے میں تاخیر مت کرو۔ جس کے بیٹا بیٹی بالغ ہوں وہ شادی کرنے میں تاخیر کریں، اور اولاد گناہ میں مبتلا ہوں تو اس کے ذمہ دار اس کے ماں باپ بھی ہیں۔ دوسری چیز، نماز کا وقت ہو جائے نماز ادا کرنے میں تاخیر مت کرو، جنازہ تیار ہو تو وہ ادا کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ تو یہ جو شادیوں میں آج کل تاخیر فیشن بنتی جا رہی ہے نا، اس بنیاد پر بھی جو ہے وہ فحاشی اور بدکاری بڑھتی جا رہی ہے۔ اس پہ کنٹرول کا طریقہ 14.5 صدیاں پہلے ہی بتا دیا گیا ہے۔ خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بے حیائی بہت عام ہو گئی ہے، اصل میں بے حیائی عام ہی تھی، اس کا اظہار ابھی ہو رہا ہے۔ معاملات یہ ہیں کہ اس وقت ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے وہ پوری توجہ دے رہا ہے، نماز پڑھو، داڑیاں رکھو، روزے رکھو، یہ سب چیزیں ہیں، مگر نماز کی اہمیت کا انکار نہیں، روزے کی اہمیت کا انکار نہیں، داڑھی کی اہمیت کا انکار نہیں۔ ظاہر بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التقوی ہاں ہونا، دل کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تقوی، اللہ کا خوف یہاں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ داڑیاں رکھ لی، ٹوپیاں پہن لی، بڑے بڑے مسلمانوں کی طرح نام رکھ لیے، لیکن اندر خالی ہے نا، اندر اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت نہیں ہے، تو بے حیائی تو ہوگی۔ اگر دل میں واقعی، اگر ہمارا مذہبی طبقہ نوجوانوں کے دلوں میں، عوام و خواص کے دلوں میں صحیح معنی میں جو اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اور اللہ کی خشیت ہے وہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم سارے جرائم پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر گناہوں پر کوئی چیز روک لگا سکتی ہے تو وہ اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت ہے۔ کہ بھئی دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو رد کر دے گا اور ایسے بکھیر دے گا جیسے ریت کے باریک ذرات بکھرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا حضور نیکیاں اللہ کیوں بکھیرے گا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وجہ یہ ہوگی کہ وہ لوگوں کے سامنے نیکی کریں گے اور اکیلے میں گناہ کریں گے، اکیلے میں گناہ کریں گے۔ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر یہی ہو رہا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں سب کے ساتھ،
दाढ़ियां भी रख रहे हैं, टोपियां भी पहन रहे हैं, कुर्ते पाजामे भी पहन रहे हैं, लेकिन अकेले में जो है वो यूट्यूब पर गंदगी देख रहे हैं, फ़वाशी और बदकारी में मुब्तला हैं। वजह यह है कि अल्लाह का खौफ दिलों में वैसा नहीं है जैसा कि एक मोमिन के दिल में होना चाहिए। तो ये खशियत रब्बानी जो हमारे औलिया ने, बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने अपने मानने वालों के दिल में पैदा किया था, कहीं ना कहीं हम उसके अंदर कमी जो है वो बहुत कमी वाक़ई हो गई है। इस वजह से फ़वाशी और बदकारी फैल रही है। अभी बल्कि अप्रैल में जो छुट्टियां होगी, समर की छुट्टियां, तो उसमें 15 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक 5 रोज़ के लिए जो स्कूल की तालिबात हैं उनको दीन सिखाने के लिए 5 रोज़ा तरबियती कैंप रखा गया है गर्मियों की छुट्टियों में। क्योंकि जो चैलेंज इस वक्त हमारे सामने है, जिसका जिक्र मैं बार बार नहीं कर सकता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, तो हम उन बच्चियों को, स्कूल की बच्चियों के लिए, सिर्फ स्कूल की बच्चियों के लिए, उनके लिए हमने अलग से तरबियती कैंप रखा है और मौलमात ही पढ़ाएंगी और उनकी अखलाकी तरबियत करेंगी।